اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے صرف 11 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں۔ تصور میں اس بندے کو رکھیں جس شخص کا آپ نام لوگے، انشاءاللہ وہ آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ بھی کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمل کو کرنے میں آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے، وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ بات آپ کی مانے گا۔ صرف 4 سے 5 منٹ نکال کے اس عمل کو کر لیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ خاص دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے عمل ہے، اپنی بات منوانے کے لیے عمل ہے۔ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی لازوال محبت پیدا ہو جائے گی کہ دنیا رشک کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ لڑکی نہیں مان رہی یا لڑکا نہیں مان رہا، ماں باپ نہیں مان رہا، یا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو نہیں مان رہا، اس کا نام لے کر آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ سارے فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، آپ کا باس آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، یا کوئی ایسا کولیگ ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، صرف ایک بار یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ دلوں کو پھیرنے والا عمل ہے۔ ایسی محبتیں پیدا ہوں گی، ایسی فرما برداریاں پیدا ہوں گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی اگر کوئی نافرمان اولاد ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، چاہے بڑی اولاد ہے چھوٹی اولاد ہے، اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کسی بات کو لے کر آپ سے ناراض ہیں، آپ کہیں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری ایسی بہنیں ہیں جو سسرال میں تنگ ہیں، وہ سب کا خیال رکھتی ہیں، لیکن شوہر ان پہ ظلم کرتا ہے، سسر ان پہ ظلم کرتا ہے، ساس ان پہ ظلم کرتی ہے، تو آپ اس عمل کو ایک مرتبہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ انشاءاللہ دیکھنا جیسے آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا، ہر کام آپ سے پوچھ کر کیا جائے گا۔ ایک وقت میں آپ صرف ایک بندے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرے بندے کے لیے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اگلے دن آپ نے وہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، پھر آپ اس عمل کو کریں۔ آپ یہ عمل رات کو سوتے وقت ہی کریں گے، اس کے علاوہ اور کسی بھی وقت اس عمل کو نہیں کرنا۔ کوشش کرنی ہے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس وقت شور وغیرہ بالکل نہ ہو۔ آپ نے تسلی کے ساتھ سارے کام نپٹا کے بستر پر لیٹ جانا ہے، باوضو ہو کے لیٹ جانا ہے، اور آنکھیں اپنی بند کر لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لینا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک شمار کیا جائے گا۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان مردود جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا، کیونکہ شیطان کا کام ہی اچھے کاموں میں روڑے اٹکانا ہے، آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، آپ کا ذہن بھٹکائے گا، جس سے عمل جو ہے وہ باطل ہو سکتا ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی ہے، آپ یہ پڑھ لیں، یا اگر آپ کو کوئی اور درود پاک آتا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات جو میں بتانا بھول گیا، آپ نے اس عمل کا کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا میں نے یہ عمل کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جس دن یہ عمل کرنا ہے اس وقت آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کچا لہسن، کچا پیاز اور بڑا گوشت اس دن آپ نے نہیں کھانا۔ ویسے روٹین میں کھا سکتے ہیں، لیکن جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس دن آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ تصور میں آپ نے اپنا مقصد رکھ لینا ہے۔ اگر شوہر بیوی کے لیے کر رہا ہے تو بیوی کا تصور کرے گا، بیوی اگر شوہر کے لیے کر رہی ہے تو اس کا تصور میں چہرہ لے کے آئیں گے۔ کسی اور کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں تو اس کا چہرہ اپنے تصور میں، اس کے کم از کم نقوش جو ہیں وہ آپ کے تصور میں ہونے چاہیے۔
اور آپ نے سورہ کوثر پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے ٹھہر ٹھہر کر یہ پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے گی اور سورہ کوثر پڑھی جائے گی، اور آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ جیسے جیسے میں سورہ مبارکہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، جس بندے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، جو میرے تصور میں بھی ہے، اے اللہ اس کو میری طرف مائل کر دے، جیسا میں کہوں، جو بھی میری جائز حاجات ہیں، جو بھی میری جائز بات ہے، وہ ماننا شروع کر دے، اس کا دل پگھلنا شروع ہو جائے۔ آپ نے اچھے طریقے سے یہ تصور کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور شور میں نہیں کرنا۔ آپ نے اچھے طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنا ہے، اتنی اونچی آواز ہو کہ آپ کے کانوں کو سنائی دے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے، اس کو لازمی آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک کے بابرکت نام ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں، سورہ مبارکہ ہوتی ہیں، آپ جتنا چاہے اس کو پڑھ لیں، لیکن جب وظیفہ کیا جاتا ہے اس کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، تو آپ نے اس ترتیب کو لازمی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ سورہ کوثر بھی آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنی ہے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، اور ہر دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اگر آپ بسم اللہ بھول جاتے ہیں تو آپ نے نئے سرے سے عمل شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے یا سمیع، یہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے کہ یا باری تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں کو پھیرنے والی تیری ذات ہے، میری جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، وہ تجھ کو پتہ ہے، تو میری حاجات کو پورا فرما دے۔ میں جس بندے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا عمل کر رہی ہوں، اس کو میری طرف مائل کر دے، اس کو میرے سوا کوئی اور نظر نہ آئے، میری جو بھی جائز حاجات ہیں، جو بھی جائز خواہشات ہیں، وہ پوری کرنا شروع کر دے۔ آپ اچھے طریقے سے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، دیکھنا کیسے آپ کی مشکلات صرف ایک دفعہ کے عمل سے ہی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ شوہر آپ کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، وہ آپ کے قدموں میں بچھنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد حضرات کے بھی مسائل ہوتے ہیں، عورتیں بد زبان ہوتی ہیں، بات بات پہ لڑائی کرتی ہیں، گھروں میں جھگڑے کرتی ہیں، لڑ جھگڑ کے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں۔ تو صرف ایک مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، پھر دیکھنا کیسے زندگیوں میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ کوشش کیا کریں، درگزر کا معاملہ کیا کریں۔ بعض چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، ان کو درگزر کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں ویسے بھی سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ نماز کا اہتمام آپ نے لازمی کرنا ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔